جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہستی ہے کیا؟ میں پہلے ان کے کچھ امتیازات احباب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ہر لفظ بلکہ ہر جملہ ایک مکمل کتاب ہے، اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ احباب کی نظر کرتا ہوں، سنیے گا۔ امتیازات میں پہلا امتیاز مومن اول روئے زمین پہ، اس پہ بے شک ایک بک لکھی ہے تو 1000 صفحے سے اوپر خوبیوں، خصائص اور کام اور کارناموں کے ساتھ یہ کتاب اور تھیسس سامنے آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ معتدل ہو، ریسرچ اسکالر ہو اور ڈنڈی مارنے والا نہیں ہو، محب رسول و آل رسول۔ جتنی محبت اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے کی ہے، شاید ہی کسی کے نصیبے میں آئی ہو، مگر ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی۔ یہ ان کو ایک ٹائٹل ملا ہے کہ میرے پیغمبر کے سفر کے بھی یار ہیں، حضر کے بھی یار ہیں۔ لکھیے اس پہ جتنا مواد میسر ہے۔ میرے پیغمبر کے جتنے بھی سفر ہیں، جہاں جہاں بھی گئے ہیں، ایون کہ سٹی ایریا میں بھی گئے ہیں، تھوڑا سا باہر نکلے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں، تو میرے نبی کے ساتھ 2 یار ہوتے تھے۔ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، طلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد ومعہ ابو بکر و عمر۔ یہ آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا۔ تو میرے نبی کے یار سفر، یار حضر بھی، یار غار بھی اور یار مزار بھی۔ اس لیے ہم نے آج کے عنوان کو، آج کے جمعے کو عنوان دیا ہے کہ صدیوں کی صداقت اور وفا، کوئی ایک دن کی بات نہیں، 1458 برس صدیوں کی صداقت اور وفا کا خلاصہ ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وفا اور یہ رفاقت آج بھی ہے۔ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہستیاں لیٹی ہیں ان میں سر فہرست یہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح پیکر صدق و وفا، سچائی اور وفا کا پیکر، سالار صحابہ، غازی و مجاہد، امیر المجاہدین، فاتح ارتداد، فاتح منکرین زکوٰۃ، فاتح منکرین ختم نبوت، یہ سارے ٹائٹل ہیں اس ہستی کے۔ وارث مسلح رسالت فی حیات ہی و بعد ممات ہی۔ میری نبی کی زندگی میں ایک مسلح پہ کبھی 2 امام نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسلح میں بائیں طرف ہیں، یہ پیچھے ہٹنے لگے، امامت کروا رہے تھے، محبوب بیٹھے ہوئے، انہیں دائیں طرف اپنے ہی مسلح پہ کھڑا کر کے میرے پیغمبر نے اپنی موجودگی میں بتایا کہ اگر کوئی میرا وارث ہے تو جناب ابو بکر، اگر اس مسلح کا کوئی حقدار ہے، بلا فصل، بلا فاصلہ، کوئی فاصلہ نہیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں جناب صدیق ہیں، ان کو اور 17 نمازوں کے امام، آل رسول کے امام۔ آپ کا کیا خیال ہے، آل رسول مسجد نبوی سے ہٹ کے کئی نماز پڑھتے تھے؟ 17 نمازیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام ہیں، آل رسول کے امام ہیں، صحابہ کرام کے امام ہیں، جناب عمر کے امام ہیں، جناب عثمان کے امام ہیں، جناب علی حیدر کرار کے امام ہیں، ایک ایک ہستی کے جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرات، یہ ٹائٹل ملنے کے بعد امیر المومنین ہیں، جانشین سید المرسلین ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل ہیں، خلیفہ اول اور بلا فصل ہیں۔ ایک اور شرف کسی بھی صحابی کو قیامت تک یہ کسی انسان کو میسر نہیں ہوگا کہ جن کے باپ بھی مسلمان۔ یہ ابن ابی قحافہ وہی ہیں
جو بوڑھے بزرگ سفید بال لائے گئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو کیوں لایا گیا، ہم خود چل کے آ جاتے، اور یہ اعزاز شاید کسی اور شخص کو یوں لفظوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا ہو۔ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، پوتے اور پوتیاں بھی صحابی، نواسے اور نواسیاں بھی صحابی۔ کوئی چھیننا چاہے چھین نہیں سکے گا، جلنا چاہے تو جلنے کی اجازت ہے، اور دنیا جلتی ہے۔ ویسے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے، اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو اگر اعزاز دیا ہے تو ساتھ کس کا دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔